خبر ہے یہ عام۔ 11 محرم شریف کی رات فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی صحبت اور دعاؤں سے فیض پایا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہانہ 11ویں شریف کی نیاز کا اہتمام کیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سنایا۔ افریقی ملک موزمبیق کے شہروں شمویو، بیرا اور ماتولا میں یوم عاشورہ کی مناسبت سے اجتماعات کا انعقاد۔ مدرسۃ المدینہ و جامعۃ المدینہ کے اساتذہ و طلبہ کرام سمیت مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ یو کے، یورپی ممالک، اٹلی و گریس اور سری لنکا اور ساؤتھ افریقہ سمیت دیگر افریقی ممالک تنزانیہ و یوگانڈا میں یوم عاشورہ کے اجتماعات، بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائن سے اپنی جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں 11 محرم شریف کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے مدنی مذاکرے کے بارے میں، جس میں قافلوں کے عاشقان رسول، مقامی اسلامی بھائیوں، ذمہ داران اور طلباء کرام نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ سوشل میڈیا پر تو آپ کے بارے میں، دعوت اسلام والوں کے بارے میں کہ اہل بیت کے مخالف ہیں تو فلاں، یہ بولتے رہتے ہیں یار۔ تو یہ قریب اگر پتا چلا کہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ جتنا یہ لوگ اہل بیت کو مانتے، کوئی مان کے دکھائے۔ دعوت اسلامی والے اتنا اہل بیت کو مانتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، ہمارے نصیب ہے کہ ان کی شناخوانی ہمارے حصے میں آئی ہے۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، جو شریعت سے نہیں ٹکراتی، ایسی داستان اللہ کی رحمت سے، اور مانتے رہیں گے۔ اور یہ تو ہماری گھٹی میں ہے، یہ تھوڑی میں اپنی بات کا، ہماری گھٹی میں اہل بیت کی محبت۔ میں تو امام حسین کا نام لینا بھی نہیں آتا تھا، جب سے مطلب ہم امام حسین کے ماننے والے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارے گھر کا ماحول جو ہے وہ اسی طرح کا سنی گھرانہ ہمارا، الحمدللہ۔ تو یہ سازش ہے دعوت اسلامی کے بارے میں، آ کر دیکھیں تو پتہ چلے۔ تو وہ ایک سنی سنائی باتوں میں آ کر بعض لوگ اس میں قصدن بھی کرتے ہوں گے، سمجھے، وہ ہم ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہوں گے، ہم سمجھ میں نہیں آتے ہوں گے ان کی۔ تو وہ ہر ایک کی سمجھ میں کوئی دعوت اسلامی آ جائے ضروری بھی نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا خدا کو کیا جواب دیں گے کہ یہ ہمارا مطلب سورج چمک رہا ہے، سورج کے دن دیہڑے انکار کرنے والا اندھا بھی نہیں ہو سکتا، اندھے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اندھے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو اتنا انہیں کہ اظہر من الشمس، ہم مطلب انہیں کہ اہل بیت کا ذکر خیر آج سے نہیں، زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، پھر بھی بولتے اہل بیت کو نہیں مانتے۔ تو کیسا مانے، یعنی کس طرح مانے آپ بتائیں۔ الحمدللہ نیازیں بھی کرتے ہیں، نیاز حسین کے نیاز باکس، یہ کس نے سکھایا؟ دعوت اسلامی نے تو سکھایا اپنے کو کہ نیاز حسین، نیاز علی اصغر، کس نے سکھایا اپنے کو؟ دعوت اسلامی نے تو سکھایا یار۔ پھر بھی ہم، تم کرو، تم تو یہ کرتے نہیں ہو۔ آپ لوگ نیاز کھاتے ہیں، ہم نیاز کھلاتے ہیں، الحمدللہ کھاتے بھی ہیں، تو نیازی بھی ہیں مگر پہلے نمازی ہیں، الحمدللہ۔ مدنی مذاکرے کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوا، جس میں خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے دین و دنیا کی بھلائی کی باتیں جانی۔ امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص ناراض ہو جاتا ہے اور جب دوسرا شخص صلح کا پیغام اس کو راضی کرتے ہیں کہ صلح کی طرف آؤ، تو اس کا پیغام ہم لے کے جاتے ہیں، تو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ جاتے ہیں، تو وہ شخص راضی نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ کیا حد بندی ہوگی کہ اس کو پھر بھی وہ صلح کا پیغام بھیجتا رہے اپنا؟ تو اس کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائے، کیونکہ آج کل معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ بہت چھوٹی سی بات پہ لوگ اپنی انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کوئی ایسا جواب دیں کہ اس کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اب اس میں حد بندی تو نہیں پتہ، البتہ یہ کہ جیسے 2 افراد ناراض ہیں، پہلے نے سلام کر دیا، ایک نے سلام کر دیا، اس نے جواب نہیں دیا، تو یہ سلام کرنے والا جو ہے یہ بری ہو گیا،
وہ جو دوستی ٹوٹی تھی یا وہ دونوں کا سلام کلام بند ہوا تھا، یہ اس طرح کی حدیث پاک تو ہے، لیکن اس کی حد بندی کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ حد بندی میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ واللہ عالم کہ انتظار کرے، ابھی وہ ہو سکتا ہے تازہ واقعہ ہو، صدمہ ہو، اس کو غصہ ہو، اور ہر چیز کا علاج وقت ہے۔ ہماری گجراتی میں کہاوت ہے دکھنو او سڑ دہاڑا، دکھ جو ہے نا اس کی دوا، دکھ کی دوا دن یعنی ایام، جو دن گزرتے جاتے ہیں تو دکھ جو ہے وہ ہلکا ہوتا جاتا ہے۔ جس دن گھر میں فوتگی ہوتی ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب دیر ہو جاتی ہے، دن گزرتے ہیں پھر بندہ بھول بھال جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ انتظار کرنا مناسب لگتا ہے کہ یہ پھر تھوڑا موقع ملے پھر پیغام دیا، پھر موقع ملے پھر پیغام دیا۔ یہ کہ غلطی اپنی تھی اور اس لیے بھی صلح کرنا چاہتا ہے، اور کوئی اس میں نفسانیت کو دخل نہ ہو، صرف اللہ کے لیے وہ صلح کرنا چاہتا ہے، تو اس کو مطلب یہ کہ اور سامنے والے میں کوئی سی خرابی نہیں ہے۔ ہاں ایمان و عقیدے کی خرابی ہے تو پھر اس کی گلی سے گزرنا بھی نہیں چاہیے۔ مسلمان بھائی اپنا سنی پکا ہے، جسے کسی عقیدے کی وجہ سے کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، تو پھر دوستی کا ہی آدمی مطلب کوششیں کرتا رہے کسی طرح ملاپ ہو جائے، مزید بگاڑ پیدا ہو ایسی بھول نہ کرے۔ اپنے ناظرین کو مناظر دکھاتے ہیں امیر اہل سنت کے گھر سے، جہاں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ماہانہ 11ویں شریف کی نیاز کا اہتمام کیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ بھی سنایا۔ فرمان غوث اعظم: اے اللہ کے بندے، اپنی آرزویں مختصر اور لالچ کم کر، اور دنیا سے رخصت ہونے والے کی نماز کی طرح نماز ادا کیا کر۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، سلطان ولایت ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، فرماؤ عنایت، جائے مصیبت، الحمدللہ آج 1447 ہجری کے محرم شریف کی 11ویں رات ہے، اور ہم نے الحمدللہ ماہانہ 11ویں شریف کی ہے۔ آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کو افریقی ملک موزمبیق سے خبر دیتے ہیں، جہاں مختلف شہروں میں یوم عاشورہ کی مناسبت سے ہونے والے اجتماعات میں رکن شورا حاجی محمد اطہر عطاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، جبکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی سمیت نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تفصیلات محمد طارق عطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موزمبیق کے شہروں شمویو اور بیرا کے مدنی مراکز فیضان مدینہ اور ماپوتو ماتولا کے جامعۃ المدینہ میں یوم عاشورہ کی مناسبت سے سنت بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت مختلف شباجات سے وابستہ عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ رکن شورا حاجی محمد اطہر عطاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے شان و عظمت اہل بیت پر سنت بھرے بیانات کیے اور نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہیدان و اسیران کربلا کی قربانیوں کا ذکر خیر کرتے ہوئے دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ سنت بھرے اجتماعات کے دوران ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا، رکن شورا اور دیگر مبلغین نے دعا بھی کروائی، اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا، جبکہ پروگرامز کے بعد ایصال ثواب کے لیے نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انام، سلام صدا یہ آتی تھی ہر سمت سے، سلام سلام۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔
مدنی چینل کے ناظرین کو فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا سے بتاتے ہیں، جہاں مختلف شہروں میں یوم عاشورہ کی مناسبت سے ہونے والے اجتماعات میں کراچی سے بذریعہ انٹرنیٹ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سمیت مقامی مبلغین دعوت اسلامی نے بھی بیانات کیے، جبکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات جانیں گے انوار رضا اتاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے شہروں انچن، سونگدو، چاگوان، کمہے، چلیانگ، آنسان اور تھیگو کے علاقوں سنگسو اور بکبو میں دعوت اسلامی کے تحت قائم مدنی مراکز فیضان مدینہ سمیت دیگر اسلامک سینٹرز میں یوم عاشورہ کے موقع پر سنت بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں کراچی سے بذریعہ انٹرنیٹ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سمیت دیگر مقامی مبلغین دعوت اسلامی نے بھی سنت بھرے بیانات کیے اور شان و عظمت و اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت شہیدان و اسیران کربلا کی قربانیوں کا ذکر خیر کیا اور دین متین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جبکہ اجتماع کے دوران ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کا سلسلہ بھی کیا گیا اور اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا، نیز افطاری و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک UK، یورپ، افریقہ اور سری لنکا سے خبر دیں آپ کو، جہاں مختلف شہروں میں یوم عاشورہ کی مناسبت سے منعقد کیے گئے اجتماعات میں مبلغین دعوت اسلامی نے بھی عظمت و شان اہل بیت پر بیانات کیے، جبکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے دعا فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ UK کے شہروں پیٹربرا، لیوٹن، یورپی ممالک اٹلی کے شہروں بریشیا، چویتناوا مارکے، مولینیلا اور گریس کے شہروں کریتی اور اسکالا کونیا کے ساتھ ساتھ کولمبو سری لنکا، جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ اور دیگر افریقی ممالک تنزانیہ اور یوگنڈا کے شہر کمپالا میں یوم عاشورہ کے موقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سنت بھرے اجتماعات اور ایصال ثواب کے سلسلے منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی اور ان اجتماعات میں تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سمیت منقبت اہل بیت بھی پڑھی گئیں، جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے عظمت و شان اہل بیت سمیت نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہیدان و اسیران کربلا کے موضوعات پر سنت بھرے بیانات کیے اور شرکاء اجتماع کو دینی ماحول سے وابستہ ہونے سمیت دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا گیا۔ اختتام پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے دعا فاتحہ خوانی بھی کی گئی اور صلاۃ و سلام پڑھا گیا، جبکہ نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ آپ کو بتائیں فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں بھی مدنی مذاکرہ دیکھنے کا اہتمام کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے بھی خصوصی شرکت کی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی محرم شریف کے مدنی مذاکرے دیکھنے کا اہتمام کیا گیا، جس میں دولت الحدیث شریف و تخصصات کے طلبہ اکرام، دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے ذمہ داران، مقامی شخصیات، تاجروں اور دیگر عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے علم دین سیکھنے کی سعادت پائی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے بھی خصوصی شرکت کر کے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول نے صحابہ و اہل بیت و شہیدان کربلا کے ایصال ثواب کے لیے نفل روزہ رکھنے کی سعادت پائی، جس میں رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے خصوصی شرکت کی اور اسلامی بھائیوں کو سحری پیش کی۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو میں کہا، سحری عاشقان رسول کر رہے ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں موجود ہے۔ قافلوں کا سیزن ہے، ایصال ثواب ہے، صحابہ و اہل بیت کا ایصال ثواب ہے، شہیدان کربلا کا، اور عاشقان رسول نبی محرم کی سحری کر رہے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ نے ہمیں روزے رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں ہی 10 محرم شریف کو افطار اجتماع کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، طلبہ کرام اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکت انگیز دعا کروائی گئی، جبکہ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے عاشقان رسول کو افطار پیش کیا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے،
کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے اپنے ناظرین کو بتائیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے عمومی اور خصوصی اسلامی بھائیوں نے ماہ محرم شریف میں شہدائے کربلا کے ایثار ثواب کے لیے قافلوں میں سفر کی سعادت پائی سنتیں آداب دعائیں قرآن پاک درست تلفظ کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہا واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا کے موضوعات پر درس و بیانات کے سلسلے بھی ہوئے عاشقان رسول نے نیکی کی دعوت بھی عام کی اور اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا ان اسلامی بھائیوں کے کیا جذبات تھے آئیے جانتے ہیں مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا الحمدللہ ایک ماہ کی لیے جا رہا ہوں ایبٹ آباد میں اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی آئیں اور قافلہ جوائن کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا 63 دن کا تربیتی کورس کرنے کی بھی نیت کری ہے الحمدللہ امامہ باندھنے کی بھی نیت کری ہے اور دعوت اسلامی کے انشاءاللہ مدنی کاموں میں 72 نیک اعمال میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی میں نے نیت کری ہے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نمازیں ہماری درست ہوئیں سیکھنے سکھانے کے حلقے ماشاءاللہ بہت لگے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ سیکھیں گے آگے جا کے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اویئرنیس ہو ہم لوگوں کو مسجد کے ماحول میں رہ کے نا آپ ان سب گناہوں سے بچتے ہیں تو بہت مزہ آیا فرسٹ ایکسپیرینس تھا فرسٹ ایکسپیرینس میں الحمدللہ گناہوں سے بھی بچے اور مدنی ماحول میں رہ کے بہت کچھ سیکھا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جو اسپیشل پرسنز ہیں جو گونگے بر اسلام میں یہ بھی لاہور کے مختلف جگہوں سے یہاں فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن کافے میں شرکت کی ہوئی انہوں نے اور اس میں ان کا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے اشاروں کی زبان میں ان کو مختلف ایونٹس پر تربیت کی جا رہی ہے ان کو دین سکھایا جا رہا ہے ان کو شریعت سکھائی جا رہی ہے ان کو نماز کے کام سکھائے جا رہے ہیں نماز کا پریکٹیکل طریقہ سکھایا جا رہا ہے قرآن پاک کی زیارت کروائی جا رہی ہے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا فیملی میں کیسے دینی ماحول بنانا ہے اور فیملی والوں کو گھر والوں کو نماز کا پابند کیسے بنانا ہے الحمدللہ زوجے قافلے میں یہ کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ سیکھنے کو بہت کچھ ملا وضو غسل اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اسپیشل پرسنز کے قافلے سفر کر رہے ہیں اسپیشل پرسنز جب قافلوں میں آتے ہیں تو دیگر جو افراد دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان سے سیکھتے ہیں کہ جہاں یہ قوت سماعت سے محروم قوت گوئی سے محروم افراد قافلوں کے مسافر بن رہے ہیں تو ان سے ترغیب حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں بھی قافلوں کا مسافر بننا ہے الحمدللہ اس قافلے میں اسپیشل پرسن کو نماز کا پریکٹیکل وضو کا پریکٹیکل اور نماز کے احکام میں سے کافی کچھ سکھایا گیا اور گھر میں کیسے مدنی ماحول بنانا ہے یہ ان کو سکھایا گیا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
سیالکوٹ پنجاب میں سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے شان صحابہ و اہل بیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ شرکاء میں نیکی کی دعوت بھی عام کی۔ رکن شورا نے ڈی ایس پی سنبڑیال سمیت دیگر افسران سے ملاقات بھی کی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے تحت پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے گراؤنڈ میں عظیم ولی اللہ حضرت امام علی الحق شہید رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں مقامی شخصیات اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر نگران ڈویژن گجرانوالہ، نگران سٹی سیالکوٹ اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے شان صحابہ و اہل بیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ حاجی محمد اظہر اتاری نے دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور شرکاء کو بھی نماز کی پابندی کرنے، قافلوں میں سفر کرنے، علم دین سیکھنے، دینی ماحول سے وابستہ ہونے اور دینی کاموں میں دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی ترغیب بھی دلائی۔ اختتام پر رکن شورا نے دعا کروائی۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے ڈی ایس پی سنبڑیال سجاد احمد باجوا، ایس ایچ او اویس بسرا، ایس ایچ او مبین چیما، ایس ایچ او اکرم شہباز اور ایس ایچ او عمران سلطان سے بھی ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا۔ شرکاء کو فیضان مدینہ کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی پیش کی۔ ملتان پنجاب کے علاقے نیو شمس سوسائٹی میں نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے پروجیکٹ کا دورہ کیا، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ پنجاب کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے علاقے نیو شمس سوسائٹی میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ عمارت کے تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ پچھلے دنوں رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے مذکورہ پروجیکٹ کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر ڈویژن نگران ملتان، شعبہ نیو سوسائٹیز کے ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے، جنہوں نے تعمیراتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کی تعمیراتی کاموں کے حوالے سے مزید رہنمائی بھی کی۔ FGRF کے تحت ملتان میں قائم ریجنل بلڈ مرکز میں حاضری قبرستان کورس کروایا گیا، جس میں معلم کورس نے قبرستان میں حاضری کے آداب بیان کیے اور کورس کروایا۔ اس موقع پر شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی بھی دی گئی۔ پنجاب کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم ایک ریجنل بلڈ مرکز میں حاضری قبرستان کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ادارے کے عہدیداران اور FGRF کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ معلم کورس نے قبرستان میں حاضری کے آداب اور دیگر شرعی مسائل سے متعلق کورس کروایا۔ معلم کورس نے شرکاء کو مرحومین کے ایصال ثواب کے جذبے سے قبرستان جانے اور دعا کرنے کی ترغیب دلائی۔ ساتھ ہی شرکاء کو دینی و فلاحی خدمات میں شریک ہونے اور سیکھے گئے علم پر خود عمل کرنے کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کا ذہن دیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔ آخر میں شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کی جانب سے ایک بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر جو ہے کس طریقے سے ہمیں جو ہے قبرستان جانا چاہیے اور اپنے پیاروں کی قبر پر کس طریقے سے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، اس حوالے سے خوبصورت بیان جو ہے وہ دعوت اسلامی کی انتظامیہ کی جانب سے دیا گیا اور ایک بڑی اچھی کاوش ہے جو کہ دعوت اسلامی جو ہے کرتی رہتی ہے۔ اپنی جانب سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دعوت اسلامی ملتان مرکز کا، جنہوں نے ایک اچھی نشست کا اہتمام کیا جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا۔ سیشن لیا ہے دعوت اسلامی کا جو قبرستان کے حوالے پہ تھا اور الحمدللہ اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں مجھے۔ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے اور الحمدللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت جھنگ پنجاب کی ایک شاہراہ اور فیضان مدینہ کوٹ رادھا کشن کے باہر ہیٹ ویو کیمپ لگائے گئے، جہاں گرمی کے ستائے شہریوں کو ٹھنڈا پانی اور مشروبات پیش کیے گئے۔ پنجاب کے شہر جھنگ میں FGRF کے تحت ہیٹ ویو کیمپ لگایا گیا، جہاں اسلامی بھائیوں نے پیدل سفر کرنے والے اور مختلف سواریوں کے مسافروں کو ٹھنڈا پانی اور مشروب پیش کیا۔ اس حوالے سے صوبائی ذمہ دار نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ہیٹ ویو کیمپ FGRF کی طرف سے لگایا گیا ہے اور یہاں پر الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی آئیے اور FGRF کا ساتھ دیجیے۔ آخر میں امت کی خیر خواہی کے لیے دعا بھی کروائی گئی۔ ادھر پنجاب کے ہی شہر کوٹ رادھا کشن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ کے باہر بھی ہیٹ ویو کیمپ لگایا گیا، جہاں پیدل آنے جانے والے اسلامی بھائیوں اور مختلف گاڑیوں کے مسافروں کو گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی اور مشروب پیش کیا گیا۔
شعبہ فیضان اسلام اسلامی بہنوں کے تحت لاہور میں لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے اسلام کی بنیادی تعلیم کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ فیضان اسلام اسلامی بہنوں کے تحت پنجاب کے شہر دارالحکومت لاہور میں ایک لرننگ سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں پنجاب اور لاہور سٹی کی ڈویژن اور ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نیز کراچی سٹی اور سندھ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے آن لائن شرکت کی۔ لرننگ سیشن میں ایک نیو مسلم اسلامی بہن بھی اپنی بچیوں کے ساتھ شریک تھی۔ اس دوران نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے آن لائن بیان کرتے ہوئے شعبے کی ذمہ داران کی نیو مسلم اسلامی بہنوں کو دین اسلام کے بنیادی معلومات فراہم کرنے کے حوالے سے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ لرننگ سیشن میں شعبے کی پاکستان سطح کے ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کے تحت دینی کاموں کو آگے بڑھانے سے متعلق ذمہ دار اسلامی بہنوں کو آئندہ کے لیے اہداف بھی دیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات اور شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے تحت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے مختلف مقامات پر نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ ذمہ دار اسلامی بہن نے امام علی مقام کی سیرت پر گفتگو کی اور اسلامی بہنوں کو نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات اور شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کیا گیا۔ شعبے کے ذمہ دار اسلامی بہن نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ پر بیان کرتے ہوئے واقعہ کربلا کا پس منظر، امام حسین رضی اللہ کی قربانی، صبر، استقامت اور دین پر قائم رہنے کی لازوال مثالوں کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر اسلامی بہنوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے زندگی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے، صبر و شکر اپنانے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ آخر میں امام علی مقام اور شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ قربان ہو گئے کربلا والے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ اسپیشلی محرم الحرام کے مہینے میں بعض علاقوں میں نیاز کے اہتمام کے لیے چندہ جمع کیا جاتا ہے، تو ایسے جگہوں پر چندہ دینا کیسا اور ان سے نیاز لینا کیسا؟ اس کے لیے چندہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اور کوئی غیر شرعی طریقہ اس میں اختیار نہ کیا جائے، جبر نہ کرے، بلیک میل نہ کرے، کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، اس نے ہم کو نہیں دیا، اس کو پتہ چلے گا تو ڈبل دے دے گا، کہا لے یار بھائی جان چھوڑ، اپنی عزت بچانے کے لیے۔ یہ اب نیاز نہیں ہے، یہ رشوت ہے، اس کے لیے جائز ہو جائے گا، جبکہ وہ عزت بچانے کے لیے کر رہا، نیاز اس کا بھی نہیں ہے اور آپ کے لیے تو وہ رشوت ہے۔ تو اس لیے وہ مہربانی کر کے چندہ کرنا ہے تو اپنے پلے سے کریں، یا ایسے دوست ہیں آپ کے، ایسے عقیدت مند یا چاہنے والے کہ جن کو بولنے میں 100% کوئی حرج آپ نہیں پاتے، اس کو بول دیا۔ بعض اوقات خود دوست مل کر آپس میں کر لیتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ پیٹیاں گھماتے ہیں نا گلی گلی، تو لوگ بالکل جان چھڑانے کے لیے دیتے ہیں۔ بعض اوقات گھر کے دروازے بجاتے ہیں، بار بار دروازہ بجائیں گے تو وہ بیچارے کیا کریں گے، عورتیں ہوتی ہیں ڈری ہوئی ہوتی ہوں گی تو وہ دے دیتی ہوں گی۔ یہ طریقہ نہیں ہے، نہ اس کو اسلام میں پذیرائی حاصل۔ کسی میں بھی جبر نہیں، غیر ضروری جبر نہیں، اور گناہ بھرا انداز نہ ہو، دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا، یہ انداز ہو۔ تو آپ بولے کوئی نہیں دے گا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ دال میں کالا ہے، کوئی نہیں دے گا شراب پھنسے تو اس کا مطلب اب گناہ کے ذریعے لینا چاہ رہے ہیں، پکڑے گئے نا۔ تو اس لیے دے اس کا بھی بھلا نہ دے اس کا بھی بھلا، یہی نعرہ ضروری ہے۔ اپنے تھوڑا کریں، کیا مطلب ضروری ہے نمائشی وہ دے گئے لٹانے کی، اب پلے سے نہیں کر سکتے تو کر سکتے ہیں، دیٹس آل، کریں بھلے کریں۔